ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور احساس ونٹر اپیل 2024 یہ ایکسکلوزیو اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن آپ گزشتہ 2 گھنٹوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اور مدعا، گزارش، التماس، ریکویسٹ صرف یہی ہے کہ ایک حصہ ہے جہاں تاریکی ہے، جہاں پر مشکل ہے، جہاں پریشانی ہے، جہاں مصیبت ہے. ہم نے آپ نے مل کر یہ کرنا ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے تو اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے، اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. احساس آپ میں یہ احساس بیدار کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کو رب نے یہ توفیق دی ہے، آپ پر یہ کرم نوازی ہے رب کی کہ آپ کو ضرورت سے سوا ملا، تو آئیے اس طبقے کے لیے کچھ کریں کہ رب نے اپنی حکمت سے اس طبقے کو کم دیا ہے تاکہ جن کو زیادہ دیا ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں. یہ ایک نظام ہے میرے رب کا. یہ جو آپ فوٹیجز ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ایک موٹیویشن ہے آپ تک، جو آپ ناظرین ہمارے بالخصوص ڈونرز تعاون کرتے ہیں، جتنے بھی مخیر حضرات. تو آپ ایفیشنسی چیک کر سکتے ہیں، آپ کتنا ویل آرگنائزڈ آپ کو یہ سسٹم الحمدللہ احساس کی جو ٹیم ہے کتنی ایفیشینٹ ہے اور کس قدر آرگنائز وے میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ ترتیب دی جاتی ہیں. باقاعدہ ریسرچ کے بعد لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور ان لسٹوں میں جس انداز سے جس ترتیب سے نام ہوتے ہیں ان کو اسی حساب سے راشن بیگز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. اور یہ یقیناً جتنے دن بھی کسی بھی ایسے گھر میں چولہا جلے گا جہاں پر کتنے دنوں سے فاقہ کرنے پر لوگ مجبور تھے، یقیناً میں سمجھتا ہوں ہر لقمے پر آپ کے لیے دعا. اور یہ جو ونٹر پیکیجز آپ کو وہاں رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، آپ نے بلینکٹس دیکھے ہیں وہاں رکھے ہوئے، سردی کی یہ مضافاتی علاقے ہیں اور یقیناً یہاں پر جب سردی ہوتی ہے تو پھر مائنس میں بھی ٹیمپریچر جاتا ہے. اور پھر کھلے علاقے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو کھلا علاقہ ہو، دوسرا یہ کہ اگر گھر ہی مکمل طور پر محفوظ نہ ہو بلکہ کچے مکان ہوں. ہمارے ہاں تو اگر کہیں دیوار میں موکھے ہیں تو وہاں پر کھڑکی سے اس کو بند کیا گیا ہے، لیکن اگر وہاں موکھا ہے، کوئی ہول ہوا ہے، کوئی سوراخ ہے تو وہ کھلا ہوا ہی ہے، وہاں پر ایسی کوئی کھڑکی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. تو بہرحال جس انداز سے سرد ہوائیں داخل ہوتی ہیں کچے مکانوں میں، جھوپڑیوں میں، بہت مشکل ہے خاص طور پر سرد راتوں کو گزارنا. تو اس حوالے سے جو ونٹر پیکج تھا جس میں راشن پیک بھی ہے، جس میں بلینکٹ بھی ہے، سویٹرز اور جیکٹس بھی ہیں، یہ تحفہ ایک ایسی ڈیزرونگ فیملی تک آپ پہنچا سکتے ہیں کہ جن کو آپ کی اور میری طرح سردی کا یہ موسم گزارنا پڑ رہا ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طبقہ وہ ہے، بلکہ میں یوں اس انداز سے بات کرتا ہوں آپ سے کہ شفاف ہو گئیں سب اونچی حویلیاں لیکن، شفاف ہو گئیں سب اونچی حویلیاں لیکن ایک جھونپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پکے مکانات ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ جم کے برسے، ایسی برسے کہ بس بارش کا مزہ آ جائے. ایسے ہی سردیوں کا انتظار ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ونٹر سیزن بہت پسند ہے. تو ونٹر سیزن جو آپ اتنے کانفیڈنس سے اور اتنا آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑے لہک کے آپ کہتے ہیں کہ یار سردی کا موسم بڑا پسند ہے. بھائی اس لیے پسند ہے کہ پکا مکان ہے آپ کا، اس لیے پسند ہے جب باہر نکلتے ہیں نا تو لیدر کی جیکٹ پہن کے نکلتے ہیں، اس لیے پسند ہے کہ جو سوغات ہوتی ہے نا سردیوں کی، میوے، خشک میوہ جات اور کیا کیا طرح طرح کی نعمتوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ونٹر سیزن بہت پسند. جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا تو آپ کے پاس ہیٹر بھی چل رہا ہوتا ہے کمرے کے اندر، کمرہ چاروں طرف سے اچھی طرح محفوظ اور بند بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلینکٹس بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، اس لیے آپ کو سردی کا موسم بہت پسند ہے. اس جھوپڑی میں جھانک کر دیکھیے کہ جہاں پر کمبل تو اوپر اوڑھنے کی جو چیز ہے وہ تو دور کی بات ہے، نیچے بچھانے کے لیے کوئی بستر موجود نہیں ہے. وہ کس انداز سے ہاتھ اٹھائے اور سردی کی آمد کی دعا کرے یا اس کے استقبال کی تیاریاں کرے. اللہ اکبر. ان کی جگہ ہو کر سوچیں تو یہ سردی، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ اگین، لیکن ان کے لیے بہرحال ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بڑی مشقت سے ان کو گزرنا پڑتا ہے سردی کے اس موسم میں، چاہے وہ اپنے جھوپڑے کے اندر ہوں، کچے مکان کے اندر ہوں، یا پھر پورا دن پھر باہر نکل کر وہ ہمارا بھائی کسی کا باپ نکلے کہ بھائی کچھ بھی ہے، سردی ہے، سرد موسم ہے، اور جو کچھ بیماریاں بھی اللہ نہ کرے اگر اس موسم کی وجہ سے مجھے ان سے گزرنا پڑے، لیکن بہرحال مجھے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے اور ان کے لیے کچھ لے کر جانا ہے. تو ہم ایسے علاقوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسے طبقے کے لیے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف پاکستان کی ٹیریٹری میں دیکھیں تو یہ وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے. اور they are the people who are in millions, they are not in thousands. I have to clarify this, that the need is so big. So you have to come forward,
you have to donate, you have to help as much as possible, you have to help the people as many as possible. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, وہ یہ پروگرام دیکھ کر, اس طرح کی ٹرانسمیشن دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنی بڑی ضرورت آپ بتا رہے ہیں, ملینز میں ہیں لوگ, لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, اگر میں چلو یار کچھ کر بھی دوں, میں ایک راشن بیگ دے دوں, اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو آگ اتنی بڑی لگی ہے, میرا ایک قطرہ کیا کام کرے گا؟ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, بلکہ بڑی اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات آپ تک پہنچے. ایسی ایک سوچ ہے جو سمندر کے کنارے دیکھی گئی. اب اس کا ہوا کیا؟ ایک شخص ہے, وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ سمندر کی لہریں آ رہی ہیں اور بہت ساری مچھلیاں ان لہروں کے ساتھ آتی ہیں, جب وہ لہریں واپس جا رہی ہیں نا, تو وہ بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں جو مچھلیاں ہیں وہ ساحل پر چھوڑ کر اور وہ لہریں واپس چلی ہیں. اب وہ جو مچھلیاں رہ گئیں پیچھے, پانی چلا گیا واپس, اب وہ وہاں تڑپ رہی ہیں اور مچھلیوں نے مرنا شروع کر دیا. ایک شخص سے یہ دیکھا نہیں گیا, وہی ہم جو احساس کی بات کرتے ہیں, احساس بیدار ہوا, ارے اتنی مچھلیاں مر رہی ہیں. اس نے کیا کرا, آگے بڑھا. اب جیسے ہی لہر آتی ہے اپنے ساتھ مچھلیاں لاتی, اور وہ مچھلیاں جب واپس جاتی, لہر تڑپنا شروع کرتی ہیں, وہ اٹھا کر اور وہ سمندر میں پھینکنا شروع کرتا. یہ مچھلی کو پھینکا, یہ مچھلی کو, یہ مچھلی کو. اصل میں وہ احساس اس میں یہ پیدا ہوا, یار یہ تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے, مجھے اس کی جان بچانی. اب وہ دور بیٹھا ایک شخص, جو شاید میں جس سوچ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اس نے دیکھا اور وہ کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا. جب 1 گھنٹہ گزر گیا, اس سے برداشت نہیں ہوا. مطلب ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہ میں کچھ کروں گا, نہ میں کسی کو کچھ کرنے دوں گا. وہ آگے آتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو, دماغ صحیح ہے؟ کہتا ہے کیا ہوا بھائی, نیک کام کر رہا ہوں, مچھلیاں آ رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں, مرتے مرتے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے یار تم 2 مچھلیاں پھینکتے ہو, 4 پھینکتے ہو, 6 پھینکتے ہو, ان کی جان بچاتے ہو, پھر لہر آتی ہے, پھر سینکڑوں مچھلیاں, تمہارے ایسا کرنے سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ بڑا پریکٹیکل آنسر اس نے دیا. اس نے جیسے ہی لہر آئی واپس گئی نا, اب تڑپ رہی تھیں مچھلیاں, ایک تڑپتی ہوئی مچھلی اس نے اٹھائی, جو بس جس کو اب یہ یقین ہونے چلا تھا کہ میں اپنی جان دینے کو ہوں, اس نے وہ تڑپتی ہوئی مرتی ہوئی مچھلی کو اٹھا کر پانی میں پھینکتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے, اس مچھلی کو بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ اس کو اس کی زندگی واپس ملتی ہے. اللہ اکبر. تو ہم یہاں زندگیاں بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. بار بار اسی لیے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ موٹیویشن دی جا رہی ہے, خلق خدا کی خدمت, خلق خدا کی خدمت, خلق خدا کی خدمت. آئیے ایک اپرچونٹی آپ کے دروازے پر, بلکہ آپ کے دل پر دستک دے رہی ہے کہ آئیں ہم مل کر راشن پیکس, ونٹر پیکج بلکہ ہم پہنچائیں اپنے ضرورت مند بہن اور بھائیوں تک. $121 سے آپ یہ ممکن کر سکتے ہیں کہ ایک ونٹر پیک الحمدللہ ایک ڈیزرونگ فیملی تک پہنچ سکتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میڈیکل فنڈ آپ کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے ڈیزرونگ ہمارے بہن یا بھائی تک, تو آپ کو $45 ڈونیٹ کرنے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پانی کی شدید قلت ہے, اور آپ ذریعہ بنیں, وسیلہ بنیں, اور آپ وجہ بنے کہ وہاں پر ایک اسمال ہینڈ پمپ انسٹال کر دیا جائے اور خلق خدا وہاں سے پانی پی کر سیراب ہو, تو $185 میں یہ پاسبل ہو سکتا ہے. اور آپ اگر چاہتے ہیں, جو آج ہمیں الحمدللہ ہمارے کال سینٹر سے جو ہمیں نیوز دی گئی اور ہمیں انفارمیشن دی گئی اور ہم سے یہ گڈ نیوز شیئر کی گئی کہ الحمدللہ ہمارا فلاں بھائی فلاں بہن الحمدللہ مسجد کی تعمیر میں انہوں نے اپنے ڈونیشنز پیش کیے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذریعہ بنیں, وسیلہ بنیں, اور اللہ آپ پر یہ کرم اور یہ توفیق آپ کو دے, کرم فرمائے کہ آپ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کرانے کے لیے آپ احساس کا ساتھ دیں, تو $9,500 میں یہ ممکن ہو سکتا ہے. انشاءاللہ گفتگو بھی شامل کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, کیونکہ زین بھائی بڑا پیارا پڑھ رہے ہیں ہمارے, تو ایک تو گفتگو سے بھی موٹیویشن ملتی ہے, اور پھر جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حضور کے وہ اوصاف یاد آتے ہیں, وہ خلق خدا کی جو آپ کی ادائیں ہیں وہ یاد آتی ہیں, اور پھر دل مائل ہوتے ہیں خدمت کی طرف. تو میں زین سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش کریں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
شب فرقت میں دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت میں دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، ارے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، فقط یوں ہی نہیں سیدہ چکی چلاتی رہی، اسی چکی کے چکر سے بڑی تقدیریں پلتی ہیں، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، ارے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرتیں دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیا مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، بے شک تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں، اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، پھر کیوں نہ دل ریاض کو آئیں نظر تجلیاں، ارے غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ بہت خوب زین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں اور برکت دے، اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، کیا سما ہے مفتی صاحب۔ میں بلا تاخیر چاہتا ہوں، کیونکہ اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوا، ان کی زندگیوں میں کیا مثال ہے حضرت، جو
ہم وہ سنے بھی ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز، ہمارے ڈونرز، اور ان میں ایک ترغیب پیدا ہو کہ یار جو دنیا کو بانٹنے آئے تھے ان کے انداز کیا تھے، اور پھر ہم ان سے اگر اپنے عشق کا، محبت کا، مودت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے انہوں نے جتنے بھی انتخاب کیے انداز بھی بہت اچھا تھا، ٹھہراؤ کے ساتھ الگ ہی مزہ آتا ہے۔ وہ ایک ان کا پہلا کلام جو تھا وہ نقش تھا دل میں، اور میں اپنی باری کا منتظر تھا، واہ واہ، کیونکہ مجھ سے پہلے رانا صاحب کی بلا گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، ارشاد۔ تو اچھا انہوں نے وہ شعر پڑھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے میں، کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں کیوں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب عطا فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور ظاہری حیات میں ہی رحمت ہے یا آج بھی رحمت ہے؟ اللہ، کیا حضور کی رحمت اب بھی تقسیم ہوتی ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں بنی اسرائیل کے زمانے کو، کہ جب ان کے ہاں کوئی شخص چوری کرتا تھا تو وہ اپنا مشن مکمل کر کے واپس آتا تھا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا یہ چور ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا یہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے۔ اچھا، اس کا گناہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ لوگ رات کو سوتے تھے، صبح جاگتے تھے، اس کے دروازے کی دہلیز پہ لکھا ہوتا تھا یہ شخص زانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کو یہ سزا دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ ہر وہ بندہ جو آج کے دور میں سوال کرتا ہے کہ حضور کی رحمت سے حصہ آج بھی ہمیں ملتا ہے، وہ بندہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے اور ذرا اپنے چہرے کو بغور دیکھے کہ اتنے گناہوں کے بعد ہم نے بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا گناہوں میں گزار دیا۔ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے بہانے کیے بیماریوں کے۔ اچھا کمال تو دیکھیں ذرا، ہم بہانے کرتے ہیں لوگوں سے، یار میں بیمار اور روزہ نہیں رکھ ہوتا، تو کس کے سامنے بہانے کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نہیں جانتا آپ کو، آپ کی صحت کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے، تم سے زیادہ تمہیں جانتا۔ اور لیکن ہم بہانے کرتے ہیں۔ ہم نے روزے کے حوالے سے بہانے کیے، زکوٰۃ کے حوالے سے بہانے کیے، اس کے باوجود ہماری شکل نہیں بگڑی۔ اللہ، ہم نے چوری بھی کی، ہم نے کرپشن بھی کی، ہم نے گناہ بھی کیے، اس کے باوجود ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، اس کے باوجود ہمارے گھروں کی دہلیز پہ نہیں لکھا گیا کہ یہ بندہ زانی ہے۔ تو تصور کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ آج بھی تمہیں مل رہا ہے، اللہ، یہ حضور کی رحمت ہے، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کے گناہ اس طرح یہاں ہوتے تھے۔ اور یہ ثبوت ہے کہ حضور ہم میں موجود ہے۔ حضور ہم میں موجود، اللہ رب العالمین اس لیے تو فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب آپ ان کے اندر موجود ہوں اور اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں فرما سکتا، اور اگر آج ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی اور ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے ستار العیوب ہے، وہ ہمارے لیے غفار الذنوب ہے، تو ذرا سمجھ جانا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آج بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے، حضور کی رحمت آج بھی ہم پر برستی ہے۔ تو حضور کی رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ہم پر جو حصہ نصیب ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات میں معمور ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی تو ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے حبیب ہم نے آپ کی حیات طیبہ کو آپ کے لیے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، یہ ان کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کتب احادیث کا مطالعہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں، کتب تاریخ کا مطالعہ کر لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کر عالم شباب، پھر حضور کا زمانہ نبوت، ان تمام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے، آپ نے کسی کو مشکل میں دیکھا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے کوشش نہ کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھوکا دیکھا ہو پھر اس کے کھانے کے لیے آپ نے کوشش نہ کی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو ہے یہ
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہمارے ناظرین نے اکثر سنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک مہمان حاضر ہوا نا، تو عرض کی کہ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے کھانے کی طلب ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھیجا تو کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں تھا۔ تو پھر حضور مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ جو شخص آج میرے مہمان کی کفالت کرے گا تو میں جنت میں اس کی میزبانی کروں گا۔ اللہ اتنا بڑا انعام۔ اللہ تو حضرت جابر کھڑے ہو گئے، اس کی کہ حضور اپنا مہمان مجھے عطا فرما دیجئے۔ مہمان لے کر گھر میں گئے، جا کے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ اتنا کھانا ہے، یا تو مہمان کھا سکتا ہے یا پھر ہم کھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اس کا حل ہے میرے پاس، جب کھانا آ جائے تو کھانا دسترخوان پہ سجا دیا، دیے کو تیز کرنے کے بہانے بجھا دیا اور کھاتے رہے۔ اچھا خود پلیٹیں برتن کھڑکاتے رہے، مہمان کھانا کھاتا رہا، اس کو بھی محسوس نہ مہمان کو خبر نہیں ہوئی کہ میزبان نے میرے ساتھ کیا عمل اختیار کیا ہے۔ سیراب ہو گیا، مہمان سو گیا۔ سویرے فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، حضرت جابر جیسی مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ فضاحک ربی، اے جابر تیرے رات والے عمل سے میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ اللہ مسکرانے میں اگرچہ ہماری طرح اللہ رب العالمین اعضاء کا محتاج نہیں ہے، اپنی شان کے وہ اپنی رحمت کے شایان نشان مسکراتا رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ فضاحک ربی، میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ اور علماء نے فرمایا کہ رب کے مسکرانے سے مراد یہ ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا رہا۔ اللہ تو اندازہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ ہے اللہ کہ آپ کسی محتاج کو دیکھیں، کسی حاجت مند کو دیکھیں، ضرورت مند کو دیکھیں، آپ تڑپ جاتے تھے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مل رہا ہے، میرے ناظرین میں سے جو بھی سمجھتا ہے مجھے مل رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت خوب ترغیب، تحریک اور موٹیویشن، کیا کہنے ہیں۔ اب دیکھیں آپ رات کا کھانا، پھر وہی میں بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خالی منہ چلاتے رہیں اور اپنے ہفتے کا کھانا کہیں اور دے دیں۔ ہم تو آپ سے صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ تو خیر بڑی ہستیاں ہیں نا، مطلب جنت کے سودے ہو رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ ہم اپنا عمل اتنا تو کر لینا کہ اگر میں پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر میں 2 روٹی کھا رہا ہوں، 1.5 روٹی کھا لوں، آدھی روٹی اپنے بھائی کے آگے رکھ دوں جو بھوکا ہے، ان بچوں کے آگے رکھ دوں جو کئی دن سے مطلب بھوکے رہتے ہیں اور صحیح طرح ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، کیا بگڑ جائے گا؟ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے اپنی پلیٹ اٹھا کر کسی کے آگے رکھ دیں، نہیں، آپ اپنی پتیلی یا دیگ جو بھی ہے اس کو رکھیں اور کھائیں پئیں آرام سے، لیکن ایک پلیٹ تو اس غریب کے آگے رکھ دیں نا جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کے لیے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور یقین کریں یا نہ کریں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جا رہا۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب ہم ضرورت مند ہوں گے نا، ابھی فرض کر لیں انسان یہ بھی سوچتا ہے، میں بلکہ اس کو سوال بنا کر ہی رانا صاحب آپ سے کر رہا ہوں، انسان یہ سوچتا ہے کہ یار الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تمام لگژریز ہیں، فیسلٹیز ہیں، آسائشیں ہیں، الحمدللہ مجھے تو کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ لیکن وہی بات کہ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر محتاج ہو جائے گا، سب کچھ مائنس ہو جائے گا، زندگی مائنس، یعنی کہ زندگی میں موجود تمام چیزیں مائنس۔ اب رہ دے کر کیا بچا؟ اعمال۔ اب وہ عمل اگر اچھا تھا تو وہ روشنی بن کر قبر میں ساتھ دے گا، اور نہیں تو پھر وہ تاریک، مطلب کہتے ہیں کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے وہ قبر۔ تو یہ سوچ ہم میں ڈیولپ ہو کہ ہم اپنے لیے تو ساری آسائشیں ہمیں میسر آ جائیں۔ ایک گاڑی سے ہمارا دل نہیں بھرتا کہ ہم دوسری گاڑی لے لیں، اس برانڈ سے دل نہیں بھرتا کہ ہم اس سے بہتر برانڈ لے لیں، اس سائز سے دل نہیں بھرتا کہ ہم اس سے بڑا سائز لے لیں، پھر تعداد میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ انسان بس دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے کہ جو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو ایک موٹیویشن یہ جائے کہ بھائی کرتے رہو، یہ ہم اپنے فائدے کی نہیں، ہم آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کام آ جاؤ گے تو کل تمہارے کام آئے گا، آج مدد کر دو گے تو کل تمہاری مدد کی جائے گی، آج کسی کا پیٹ بھر دو گے تو کل تمہیں بروز حشر بھوکا نہیں رکھا جائے گا، آج پانی پلا دو گے تو کل بروز حشر پیاس سے نہیں در بدر گھوم رہے ہوگے۔ کیا فرمائیے؟ بات تو یہ علماء کرام کی ہے جو کرنی چاہیے، ان کا خاصہ ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا کہ کس کا دیے ہوئے سے کیا دو گے تم، کس نے دیا ہے؟
اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنے پاس سے تم کیا دے رہے ہو؟ اللہ اللہ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اس کے نام پہ دیں گے تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ لوگ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے دل کو کشادہ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو میں دے رہا ہوں میرے گھر میں، میرے خزانے میں یا میرے بینک میں کوئی کمی نہیں کوئی آئے کمی گی، نہیں ہوگی، اضافہ ہی ہوگا۔ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر میرا کیا ہے، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ اسی میں کی غریب بھی ہو تقسیم سکتا ہے۔ تھا، میں جو آج بیٹھ کے یہاں بات کر رہا ہوں میں شاید فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا۔ صحیح کہہ رہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اور ساتھ احکامات کے نوازا ہے کہ میں نے پھر کرنا کیا ہے، اس حصے میں جو مجھے دیا ہے وہ صرف آپ کے رکھنے کے لیے نہیں دیا، اس نے آگے پھیلانے کے لیے کہا۔ اللہ اللہ، وہ نیکی ہو، تبلیغ ہو، علم ہو، مال ہو، جو بھی ہے سب آگے بڑھانا۔ آگے بڑھانا ہے، آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ آئے ہے، جب ہم رکھ رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہو رہے آئے ہیں میرے حساب، پوچھا جائے گا اس کے پوچھا جائے گا اس کا بھی تیرے کو دیا نہیں، آگے کیوں نہیں آگے کیوں نہیں پڑھا۔ تقسیم کیوں نہیں؟ یہ ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنی عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہماری۔ تلاش کیجئے، نکلیے۔ اور اسی بات کے ساتھ مجھے بیٹھے بیٹھے بات یاد آئی کہ ہم نے اپنی روایات چھوڑ دی ہے علامہ صاحب۔ اللہ اللہ، پہلے گھروں میں آپ کے میرے بڑوں کے گھر جب بھی کوئی چیز پکتی تھی تو بھلے شوربہ زیادہ بڑھا لو یا 2 بوٹیاں زیادہ رکھ لو، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنے پڑوس میں بھی دینی ہے تو کوئی ضرورت مند بھی آ سکتا ہے۔ کیا یہ اچھا عمل، انداز ہے، واہ واہ واہ۔ یہ عمل ہمارا جو ہے ہم نے تھوڑا پیچھے کر دیا۔ آج نفسہ نفسی میں ہم یہ سب چیزیں بھول گئے۔ ان روایات کو زندہ رہنا چاہیے، رانا صاحب ہم بڑھا بھی رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے اپنے بڑھا لیے۔ ہے، کسی اور کے ان لیے۔ روایات کو زندہ رہنا چاہیے، اور اس روایات کا فائدہ یہ تھا اگر تھوڑی بہت ہماری تربیت یہ جو تھوڑا بہت ہمیں کام ملا تو وہ اس تربیت کا نتیجہ جو ہمارے ماں باپ نے ہم نے دیکھا تھا، ہاں بے شک بے شک، آج یہ ناپید ہو گئی ہے۔ ہاں ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے گھر سے یہ عمل کرنا چاہیے۔ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ جاؤ باہر دیکھو کسی کو ضرورت مند ہے۔ باہر چلاتے رہتے لوگ، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ہم دروازہ کھولنے کے روادار نہیں ہیں یار، جا کے بچے کو، اچھا اس بچے کو عادت پڑتی ہے جب آپ گھر سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ اس کو پانی پلا کے آ جاؤ، یا بیٹا یہ کھانا دے آؤ اس کو، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، سیکھ رہا ہے کہ مجھے اور اللہ کرنا تعالیٰ یہ جب اس کو موقع دے گا تو اس تربیت کے صدقے میں وہ ساری زندگی بانٹتا رہے گا اور اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ضرورتیں ہیں ہمارے عمل کی کہ ہم آگے بڑھیں اور اس خلق خدا کو جتنا پیار کریں گے، جتنی اس کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا خیال کرے گا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، اپنے عمل سے بھی دیکھا، اپنے ساتھ بیتی بھی دیکھی ہے کہ کبھی کوئی ایسا مشن شروع کر دیا جو میرے بس میں نہیں ہے، علامہ صاحب میں نے ایک ایسا کام پکڑ لیا خلق خدا کی خدمت کا یا کسی بھی شعبے میں کوئی معاملہ کرنے کا، وسائل نہیں ہے لیکن میں نیت کر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ میری نیت کو دیکھتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ میرے اندر کیا جذبہ ہے، تو پھر وہ غائبانہ مدد بھی کرتا ہے، سارا نظام بھی چلتا ہے اور لوگوں کا بھلا بھی ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، جو آپ ذریعہ بنے میں احساس کے ذریعے لوگوں کا احساس جگا رہے ہیں کہ بھائی نکلیے، کریے، اس امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی بھوکا رہ گیا رات کو جس کو کھانا نہ ملا، اس کے اڑوس پڑوس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے دیا تھا، تو نے آگے اس کا خیال کیا۔ اور پھر ہم لوگ حضرت مانگتے ہیں اللہ میاں سے یا اللہ، اور دیتے وقت ہم کہتے ہیں یار 10 روپے دے دو، جتنا آپ اپنے جتنا مانگتے ہو اتنا بانٹو یار، ہمیں سب کچھ مل جائے، کسی کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ 10 بھی دیتے ہیں تو 100 بات کرتے ہیں، اس کا اتنی تضحیق کرتے ہیں بعض دفعہ، اللہ معاف کرے، یہ گاڑیوں والے، یہ بنگلوں والے، میں نے دیکھا روڈ پہ رہتے ہیں ہم لوگ۔ میں کہتا ہوں نہیں یار ٹھیک ہے، کچھ ہو گئے، پروفیشنل بھی ہے، سب کچھ اس دنیا کا حصہ ہے نا یار، ہم پروفیشنل نہیں ہیں، ہم بھی تو اپنے لیے مانگتے ہیں نا یار۔ اگر وہ آپ سے مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ تو کون سا، آپ بھی اللہ سے مانگتے ہو، آپ مسجد میں جا کے مانگتے ہو، روڈ پہ کھڑا مانگ رہا ہے، اللہ جبکہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے،
پھر بھی آپ مانگتے ہو. اس کے پاس تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اور میں نے تو سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی سن کہ جس بندے نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا وہ حقدار ہو گیا یار. اس کی تحقیق کا آپ کو حکم نہیں ہے. جو میں نے سنا ہے, جس نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اس کی تحقیق کا حکم نہیں ہے آپ کو دینے کا حکم ہے. آپ اس کی مدد کریں. یہ اللہ میں نے آپ کو یہ ہاتھ دیا ہوا. اس کا ہاتھ ایسے ہو گیا, اس کی عزت نفس تو خراب ہو ہی گئی بیچارے کی. وہ فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, دھوکہ دے رہا ہے آپ کو, وہ اس کا کام ہے. میں پھر ایک اور بات کہتا ہوں یار, اس معاشرے میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا عمل ہے. مثلا میں جب کسی جگہ جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں یا کسی جگہ, تو میرا یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب اس کی پاکیزگی ہے, طہارت ہے, اس نے اچھا بنایا, کیا ڈالا کیا. میرا یہ یقین ہوتا ہے اس وقت یار یہ بھی تو مسلمان ہے, اس کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ مجھے صاف ستھرا کھلائے, بے ایمانی نہ کرے, مرچوں میں اینٹیں نہ ڈالے. اس کی بھی تو پکڑ ہوگی, ضرور ہوگی. میں کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں یار. تو ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹیاں محسوس کریں. مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں ریسٹورنٹ میں, باوجود اس کے بعض اوقات بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن میرا یہ کہتا ہے یا اللہ اس کو آپ کو ہدایت دے دی, اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک صاف ستھرا سامان فراہم کرے. ہر مسلمان کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داریاں ہیں, اور ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانی ہے. اور یہ احساس پروگرام اور ہم سب مل کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ خلق خدا کی کسی طریقے کوئی مدد ہو جائے, کسی بھی شعبے, پانی کے شعبے میں, کمبل کی شکل میں, راشن کی شکل میں. مساجد بنانا یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ احساس والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنا ہو سکے بھائیوں, تمام دوستوں سے میری جو سن رہے ہیں, اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے, اپنے حصے کا کام آپ کرتے جائیے. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں سب کا کروں, میرے کرنے سے کیا ہوگا, نہیں, بہت کچھ ہوگا. ترغیب ملے گی, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. سارا نظام ہم نے دیکھا ہوا ہے. آپ سب آگے بڑھیے اور جس جگہ ممکن ہو احساس کے ساتھ تعاون کیجئے, تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر ملے گا. جتنی ٹیم ہے, جتنے لوگ کام کرنے والے, سب کو اس کا اجر ملے گا. آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. رانا صاحب بہت شکریہ. مسٹر ارسانہ ہڈ بوائے, یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے یو ایس اے سے $200 دیے ہیں آئی سائٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اور راشن پیک کے لیے. اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے فیملی کے لیے. اللہ رب العزت ان کے اہل خانہ کو, ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو عافیت میں رکھے اور عافیت دارین نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں, کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے. اور یہ ساری جو گفتگو ہے ناظرین, ایک بات ہم بار بار کلیئر کرتے ہیں احساس کے بہاف پر کہ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو, وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس گولڈن اپرچونٹی that there are some areas in Pakistan where there are people in millions who are needy and who are looking for help, who are suffering from hunger, who are suffering from thirst, who are shelterless, and whenever they are supposed to go to offer prayers, they don't find mosques as we find in our nearby areas. So we, the people who are blessed with wealth, this is the moral, this is the ethical, this is the religious responsibility of each and every Muslim who is blessed with wealth, that he or she must come forward and start helping such needy and suffering and deserving people. Because if we are blessed with wealth more than our need or necessity, it means we are going to be accountable before Allah Almighty on the day of judgment, on the day of resurrection. And I love to share this Quranic verse that motivates each and every Muslim to spend from the sustenance. Allah Almighty says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Oh, who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, the day of judgment, the day of resurrection, when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no intercession, and indeed the disbelievers are cruel or wrongdoers. So in the light of this Quranic verse, we can understand as a Muslim that how much it is important
it is significant to come forward and start spending from the sustenance what Allah Almighty has given us. And if you donate $121, you can send a gift in the form of winter pack, and that consists of a blanket, jackets, and ration pack. And if you spend or donate $185, inshallah, a small hand pump will be installed in such an area where there is a dire need of water, where the people are supposed to go here and there to look for the water. So inshallah, if you donate $185, a small hand pump will be installed in such an area where there is a dire need of water, so that our Muslim brothers and sisters could have water and fulfill their need of water and fulfill their thirst. So alhamdulillah, this is also one of the great sadaqah jariyah. And the third thing, if you want to send a medical fund to such a family or such a person who is needy and needs to be treated as a patient, so you can donate $45. And last but not the least, if you want ihsas to build a mosque, the house of Allah, where our Muslims brothers and sisters will go, especially our brothers will go there to offer their prayers. They will recite the Holy Quran, they will learn the Holy Quran, they will do other good deeds in the premises of the mosque. So until or unless this mosque is built, जब तक ये मस्जिद जो है वो तामीर नहीं होती और वो लोग इधर उधर जाते हैं, उनको इबादत के लिए कोई जगह नहीं मिलती, ऐसे में आप देखें कि एक मस्जिद तामीर हो जाए और लोगों के अंदर क्या खुशी और बंदगाने खुदा खुशी से झूम उठें कि हमें दूर दराज सफ़र करके कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मस्जिद नहीं मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में मस्जिद मौजूद है। ये खुशी, ये फ़रहत जो कलेक्टिवली आपको मिल रही है, दुआओं की सूरत में आप तक पहुँचेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अपना घर बनाकर ये खुशी का आलम है। जब अल्लाह का घर बनाने का आप सबब बनेंगे तो अपने दिल से पूछिएगा कि आपको क्या फ़रहत, क्या मुसर्रत और क्या खुशी महसूस होगी। आप अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करेंगे, बड़ा आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने मुझ पर ये इनाम करम फरमाया। अल्लाह चाहे तो एक इशारे पर क्या कुछ हो जाए, लेकिन मुझ नाचीज़ फ़कीर को उसने इस काबिल बनाया कि मैं ज़रिया बना, वसीला बना कि मेरी वजह से एक अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सकी। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू डोनेट $9,500, inshallah, the house of Allah, the mosque will be built in such an area where there is a dire need to for a mosque to be built inshallah. And definitely very soon our brothers, Muslim brothers will go there to offer their prayers, recite the Holy Quran, and other good deeds. So in this scenario, you can understand that alhamdulillah, how well ihsas is doing in the context of the service to humanity. So you can see alhamdulillah many projects going on, have been going on, and still we are working on so many projects. But these 3 or 4 things are being highlighted in this current ongoing live transmission. If you want to donate something for other purposes, you are more than welcome. Our representatives are waiting. You can call our on our studio hotline or donation hotlines. Our representatives will guide you, they will help you out, and they will tell you the simplest way that how can you transform your love or sympathy in the form of a gift that will be sent to the people who are needy and looking for the help. मैं आखिर में इस ट्रांसमिशन के मुफ्ती साहब, मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। सो नाइस ऑफ यू राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राना अशफाक रसूल साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। मैं दोनों हजरात का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ैनुल आबदीन हाशमानी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा इनका नाम है वैसी प्यारी इनकी आवाज़ भी है, और जैसी प्यारी आवाज़ है वैसे प्यारे प्यारे कलाम भी इन्होंने पढ़े। और जाते जाते इस एहसास विंटर अपील 2024 से मैं आपसे जब रुखसत लूँगा तो हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल इंशाअल्लाह ज़ैनुल आबदीन की खूबसूरत आवाज़ में मैं आपसे रुखसत लूँगा। और मैं एक ख्वाहिश ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूवर्स एंड डोनर्स करना चाहता हूँ कि अगर ख्वाजा साहब की कोई मनक़बत पर पाया तकमील को ये ट्रांसमिशन पहुँचे तो इंशाअल्लाह मज़ा दुबाला हो जाएगा। और अपने मेज़बान सुमैर अहमद को इन खूबसूरत अशार के साथ और इस कलाम के साथ इजाज़त दें कि अजमेर जा के देखो रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहा है सदका अली के घर का, सागर का सारा पानी आ जाएगा सिमट कर, पहुँचा है लेके खादिम
कासा अली के घर का, 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है किस कदर बहादुर बेटा अली के घर का, सजदे जहां में जाहिद यूं तो बहुत हुए हैं, मशहूर है जहां में सजदा अली के घर का। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन एहसास अपील से दीजिए इजाज़त। ज़ैन की आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। नियाज़ो नाज का कैसा हसीन संगम है, जिधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज। ओ तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर, तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तुझे तेरे पीर का वास्ता, तुझे तेरे पीर का वास्ता, मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे, मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे। दे दे सदका अपनी निगाह का, दे दे सदका अपनी निगाह का। एक नजर गुलाम पे डाल दे, एक नजर गुलाम पे डाल दे। तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तेरा काम ख्वाजा नवाजना। तू सदा से बंदा नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। सखी और भी है जहान में, सखी और भी है जहान में, पर तेरे जैसा कोई सखी नहीं, तेरे जैसा कोई सखी नहीं। हाँ तेरे जैसा कोई सखी नहीं, जिसे तू करम से नवाज दे, जिसे तू करम से नवाज दे। उसे दो जहां में कमी नहीं, भरो झोली ख्वाजा हनीफ की, भरो झोली ख्वाजा हनीफ की, भरो झोली ख्वाजा हनीफ की। तेरा दस्त जूदे दराज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज। मोइनुद्दीन, 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 मोइनुद्दीन। ज़माना छोटे हम न छोड़ेंगे, दरे गरीब नवाज। ज़माना छोटे हम न छोड़ेंगे, दरे गरीब नवाज। हाँ
ہمیں ناز ہے بس تجھ پر، کسی اور پہ ناز نہیں خواجہ، ہمیں ناز ہے بس تجھ پر، کسی اور پہ ناز نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان، اور یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول